الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. آپ لوگ صیغے حل کرتے ہیں، میں صیغے دیکھتا ہوں اور پھر میں اب آپ میں سے ہر ایک کے صیغے چیک تو نہیں کرتا، لیکن میں یہ کرتا ہوں کہ میں وہ صیغے خود بھی حل کر دیتا ہوں اور وہ حل کر کے نا آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس کے ساتھ اپنے صیغوں کو ٹیلی کر لیں. لیکن وہ جو میں حل کر کے بھیجتا ہوں وہ صرف اس کے لیے نہیں ہوتا جنہوں نے حل کیا ہوتا ہے، بلکہ وہ سب کے لیے ہوتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ میں وہ جو حل کر کے بھیجتا ہوں میری اس پہ کافی محنت لگتی ہے، کافی ٹائم لگتا ہے. آپ لوگ مجھے لگتا ہے اس کو غور سے دیکھتے نہیں ہیں، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ میرے وہ صیغے حل کر کے بھیجنے کے باوجود بھی دوبارہ ویسی غلطیاں آپ لوگوں کے صیغوں کے حل میں موجود ہوتی ہیں. میں نہ صرف صیغے حل کرتا ہوں، پہلے میں اصل نکالتا ہوں اور اس اصل میں جو زائد ضمیریں ہیں یا شروع میں فا واو وغیرہ لگا ہوا ہے وہ الگ کر دیتا ہوں، آخر میں جو زائد ضمیر وغیرہ لگی ہے وہ الگ کر دیتا ہوں. اصل نکالتا ہوں، پھر وزن نکالتا ہوں، پھر ہفتہ اقسام، وہ پورا ایک میں نے ٹیمپلیٹ سا بنایا ہوا ہے ایکسل میں. تو اس میں سب سے اہم چیز پھر وہ ہے کہ جو میں آخر میں قواعد لگاتا ہوں. لیکن آپ میں سے کئی لوگوں نے کہا کہ وہ قواعد سمجھ نہیں آتے. وہ میں بڑی محنت سے وہ قواعد لگاتا ہوں، اس پہ غور کیا کریں آپ. اور جو چیز سمجھ نہ آئے جو میں نے تو دیکھیے وہ اب تو میں 10-15 دفعہ بلکہ اس سے زیادہ دفعہ ہی بھیج چکا ہوں. تو میں نے بتایا اس میں وقت کافی لگتا ہے میرا. لیکن دیکھیے اگر اسے آپ فائدہ نہیں اٹھائیں گے، اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، وہ اگر اس کو اچھی طرح سمجھ لیں آپ، تو میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ ایک قاعدہ اچھی طرح انسان خود لگا لے یا کسی دوسرے نے وہ قاعدہ استعمال کیا ہے، آپ نے وہ قاعدہ پڑھا ہوا ہے اور کوئی دوسرا کوئی ٹیچر وغیرہ استعمال کرے اس کو، تو آپ اس کو سمجھ لیں. تو اصل میں تو پریکٹس سے چیزیں یاد ہو جاتی ہیں، رٹنے سے چیزیں یاد نہیں ہوتی، چیزیں پریکٹس میں آنے سے یاد ہوتی ہیں. تو اگر آپ 3-4 دفعہ خود قاعدہ لگا لیں یا کوئی اور آپ کو بتا دے یہاں یہ قاعدہ لگا، یہاں یہ قاعدہ لگا، اور آپ اس کو حل کر رہے ہیں، صرف سن نہیں رہے، تو آپ کو وہ چیزیں سمجھ آ جانی چاہیے اور پھر وہ بھولنی نہیں چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی محترم، ابھی تک نا اس کا باپ پہچاننے میں بہت دقت ہوتی. آپ یعنی مجھے نہیں سمجھ آتی یعنی کیوں دقت ہوتی ہے، یعنی باب مجرد کا کہ مزید فی کا؟ اصل میں یہ معلوم بعض دفعہ تو باب افتعال وغیرہ تو وہ تو اس میں یا استفعال ہو تو وہ تو سمجھ آ جاتی ہے اس کو دیکھ کے، لیکن خاص کر مجرد میں بھی یہ سمجھ نہیں آتی. اصل میں ہمیں اس کا ماضی اور مضارع دونوں معلوم ہوں کسی بھی لفظ کے، تو ہی پھر باب سمجھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے مجرد میں ماضی مضارع معلوم کیے بغیر باب بتانا آسان نہیں ہے، یہ بات مجھے آپ سے اتفاق ہے اس بات سے. لیکن دیکھیے آپ کو جو میں نے سائٹ بتائی ہے وہ سائٹ آپ کا مسئلہ حل کر دیتی ہے. یعنی الحمدللہ میں حافظ ہوں، آپ میں سے کئی لوگ حافظ ہوں گے، تو ان کو یہ مسئلہ نہیں ہے، وہ قرآن سے نکال لیتے ہیں کہ اس کا باب کیا استعمال ہوتا ہے. لیکن اگر آپ لوگ حافظ نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، جو آپ کو سائٹ بتائی ہوئی ہے الباحث القرآنی، اس سائٹ سے آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. دو سائٹس ہیں، فرقان.io ہے اور ایک وہ جی آئی نور والوں کا ہے. جی وہ ہیلپ کرتی ہیں یہ اس سے ماضی مضارع پتہ لگ جاتا ہے نا آپ کو. اگر ماضی مضارع پتہ لگ جائے تو چلیں میں کہتا ہوں کہ مجرد میں اگر آپ صرف یہی لکھ دیں نا مجرد ہے تو کافی ہے.
اس میں آپ نہ بھی لکھیں باب نصر ہے یا کون سا ہے، کیونکہ مجرد میں ماضی مضارع کا مسئلہ چینج ہو سکتا ہے. لیکن مزید فی میں تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی، مزید فی میں کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ مزید فی میں تو طے شدہ ہیں ماضی مضارع، فعل ماضی مضارع اور مصدر. تو مزید فی میں تو ایسی واضح علامتیں موجود ہیں کہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اب مثلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں دیکھیں نا صرف، بلکہ میں یہ یہاں لکھ رہا ہوں، لکھنے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے نا وہ ابواب والا میں سلائیڈ اگر کھولوں آپ کے ساتھ تو یہ دیکھیے، صرف ایک منٹ. مثلا یہ دیکھیے نا، میں کہہ رہا ہوں مجرد میں آپ کو مسئلہ ہو سکتا ہے. مجرد میں آپ اگر صرف مجرد بھی لکھ دیں تو میں سمجھتا ہوں بڑی حد تک مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ جو مزید فی آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے، تو اس مزید فی میں تو ایسی واضح، یہ جو تین چیزیں ہیں فعل ماضی مضارع اور مصدر، اس میں اتنی واضح بعض علامتیں ہیں جو یہ بتا رہی ہیں کہ یہ باب فعال ہے، باب تفعیل ہے، باب مفعلہ ہے، یا باب تفاعل ہے، یا باب تفاعل ہے، باب انفعال ہے، باب افتعال ہے، باب استفعال ہے. یہی باب ہوتے ہیں نا. اب دیکھیے، استکبر یستکبر، استکبار سے ہر بندے کو پتہ لگ جائے گا کون سا باب ہے. یہ سین تا کی وجہ سے پتہ لگ جائے گا نا کہ یہ باب استفعال ہے. استغفار. اسی طرح مثلا اختتل ہے، یا اختلف ہے، یا اجتنب ہے، اتقا ہے. تو اب پتہ لگ جاتا ہے ہر ایک کو کہ اس میں جو ہے نا وہ حمزہ ہے، اور یہ علامت مضارع ہے، اور تا زائد ہے، باب افتعال ہے. نون آ جائے تو وہ باب انفعال ہے. اگر تا اور شد آ جائے باب تفاعل ہے. اگر تا اور الف آ جائے تو باب تفاعل ہے. اگر صرف شد اور تا آئے تو تفاعل ہے. اگر شد آئے صرف تو باب تفعیل ہے. اگر صرف الف آئے تو باب مفعلہ ہے. اور اگر شروع میں حمزہ آئے تو باب افعال ہے. یہ موٹی موٹی علامتیں ہیں. تو باب یعنی مزید فی کے ابواب پہچاننا تو بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہے. اصل میں جب تک اپنے آن پہ کریں گے نہیں نا، جب تک آپ یہ چیز ہمیشہ پوچھ کر حل کریں گے تو پھر یہ ایسے ہی ہوگا. جب تک اپنے آن پہ نہیں کریں گے، اپنے آن پہ کریں، خود نکالیں، اور جان نہیں نکل رہا وہاں تھوڑا سا یعنی ٹکرے ماریں، تھوڑا سا کریں غور. اگر چلے میں نے بتا دیا، کسی سے پوچھ لیا آپ نے، بس اب یہ ہے کہ کسی کے بتانے پر چلے جی مجھے پتہ لگ گیا، نہیں. آپ پھر غور کریں کہ میں اس کو کون سا باب کنسیڈر کر رہا تھا یا کر رہی تھی، اور یہ کون سا باب نکلا اور کیوں نکلا. جسٹیفائی کریں نا اپنے آپ کو. آپ دیکھیے یہ ایک ذوق بننے والی بات ہے. پھر چیزیں نا سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں اچانک ہی، اور جب اچانک ہی وہ چیزیں سمجھ آتی ہیں پھر بہت اچھی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں. وہ ایک دفعہ ہی ذہن کھلنا ہے اللہ کی طرف سے انشاءاللہ، اور پھر چیزیں اچانک ہی بڑی آسان ہو جانی ہیں. آپ کو کئی چیزیں مشکل لگتی ہوں گی پہلے، اب آسان لگتی ہوں گی. ابھی تک کئی چیزوں میں گرا ہوگی، مشکل ہوگی. وہ ایک دفعہ انشاءاللہ گرا کھلنی ہے تو وہ آپ دیکھنا اللہ نے آسان کر دینا ہے. بڑی دلچسپ چیز ہے یہ. جی میں سفشی آپ کچھ کہنے لگی تھی. ہاں جی، میں دو باتیں کہنے لگی تھی. ایک تو یہ کہ وہ جو دوسری والی سائٹ ہے نا، ایک فرقان ڈاٹ پر، دوسری وہ جو ان نور ہے شاید، آئی نور. اس میں نا میں آئی نور جی، اس میں نا وہ باب خافا کا نا یعنی کہ وہ فاتحہ لکھا ہوا تھا. ہاں وہ صحیح نہیں لکھا تو تھا. ویسے سامیہ جی وہ تو صحیح اس نہیں ہے وجہ اس سے پھر میں. میں نے چھوڑ دیا. نہیں اس میں دیکھیے جی کسی ایک جگہ غلطی ہو سکتی ہے، دو جگہ غلطی ہو سکتی ہے، چھوڑنے کا مطلب نہیں ہے. میں نے تو آپ کو وجہ بتائی نا کہ مجھے وہ دراصل اس سے جی
मुझे सिर्फ उससे बाप ही चाहिए थे ना, बाकी तो मुझे सीखे की अलहमदुलिल्लाह समझ लग जाती है। नहीं अब लेकिन मसला मेरे मैं साथ जो आ रहा है ना वो लेकिन देखिए मैं आपको एक बात कहूँगा, अगर आप हर बाप को वहाँ से निकालेंगे ना तो क्या होगा कि फिर आप खुद निकालना नहीं आएगा। असल में निकालें खुद और वहाँ से टैली कर लें, ये करें मैं अगर खुद ही निकालती हूँ, ठीक है। मैं खुद ही निकालती हूँ। जिस चीज़ की मुझे नहीं समझ आती ना, सोच सोच के फिर मैं अपनी साइड खोलती हूँ। तो नहीं आप फिर भी ना खोलें, और दूसरा ये फिर भी ना कि खोलें, कवायद का फिर भी खुद निकालें और खुद निकाल जी उससे सिर्फ टैली करने का काम करें। अगर आप जहाँ मुश्किल लगेगी वहाँ से उससे कर लेंगी, फिर वो जो है ना फिर आपको मुश्किल होगी। आप कोशिश करें, अब तो आप कई महीने हो गए हमें ये काम करते करते, अब एक दफ़ा अपना तौर पे ज़रूर निकालें और फिर जो गलती हो फिर मैंने जो कहा ना कि वहाँ से टैली करें या मुझसे पूछ लें, लेकिन फिर उसके बाद ये भी करें कि मैं क्या निकाल रही थी बाप, और ये बाप क्या निकला और क्यों निकला, उस वजह पे गौर करें, उससे सीखने की कोशिश करें, उस पर दोबारा गौर करें कि मैंने ये क्यों निकाला और वहाँ ये क्यों निकला और मेरा सही था या मेरा गलत था तो गलत क्यों था। तो आप देखें कि चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी और अचानक समझ आएंगी। ऐसे में अल्लाह की तरफ से ज़हन खुलता है और वो जब ज़हन खुलता है तो फिर वो हर चीज़ वाज़े नज़र आना शुरू हो जाती है। जी और दूसरी बात कवायद की है, तो वो मैं जब आप करेक्शन करते थे तो मैं उसको देख लेती थी और कहती थी हाँ ये मेरी गलती थी। लेकिन कल से मैंने ये काम शुरू किया है कि मैंने अपनी जिस पे मैं करती हूँ ना उसी पे वो आपका वाला हलशुदा को ना अपनी गलतियाँ निकालनी है रेड पेन से, जी और जी उसके ऊपर लिखा है कि ये वाला कायदा है, ये वाला कायदा है। अब इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि कवायद जो है वो नहीं, बेहतर हो असल में जाए। ना जो मैं कवायद लिखता हूँ वो मैंने बड़ी मेहनत से एक तो कायदे इकट्ठे किए हैं। नंबर 2 मैं ना वो हर एक पे कायदा लगाता हूँ और मैं अब इस अंदाज से कायदा लगाता हूँ कि अगर आप उसको समझ जाए ना एक दफ़ा, असल में मैं कायदा नंबर लिख देता हूँ, आगे मिसाल भी लिख देता हूँ और मेरा दिल क्या होता है कि आप लोग बाकायदा वो जो मेरे नोट्स हैं कवायद वाले वो मैं साथ साथ अपडेट भी करता रहता हूँ। मैं आपको अपडेट वाला आज दोबारा भेज देता हूँ, यानी वो मुझे उसमें कोई चीज़ नज़र आती है ना बेहतरी कर लूँ, मैं कुछ 2-3 दिन बाद उसमें तब्दीली भी करता रहता हूँ उन कवायद में। तो मैं आपको अपडेट भेज भी देता हूँ दोबारा, आज तक जो मैंने अपडेट किया वो भी भेज देता हूँ। वो कवायद वाली फ़ाइल खोल लिया करें, उसमें वो अजवफ़ के और नाकिस के और मिसाल के और बाब इफ्तिआल वगैरह के, मुज़ाफ़ के वो कवायद निकाल कर ना वो देखें कैसे कायदा लगा है। और फिर उसमें कोई चीज़ ना समझ आए तो आप बेतकल्लुफ़ क्लास में पूछ लिया करें, तो अल्लाह ताला खैर करे। तो ये प्रैक्टिस से चीज़ें आएँगी और देखिए मैं समझता हूँ कि एक बंदा 2-3 महीने प्रैक्टिस कर ले ना सही तरीके से, तो फिर मसला नहीं होना चाहिए पूरी ज़िंदगी आइंदा। अगर सही तरीके से जिस तरह प्रैक्टिस करने का हक़ है वो हो जाए और हर चीज़ हम जो है वो हल करने की तरफ लाएँ, इसमें मेहनत लगेगी लेकिन आप देखें कि चीज़ें बड़ी आसान होंगी। और फिर जो आप माना करेंगे ना कुरान करीम के अल्फाज का, आजकल हम ग्रामर पढ़ रहे हैं सुबह, तो उनमें बाद लोग आप में से बाद लोग शरीक होते थे, वो बाद लोग नहीं शरीक होते। हमने अबवाब और अबवाब की खासियात भी शुरू की हैं। तो असल में फिर ग्रामर पढ़ने से जो एक लफ्ज़ ख़ास तौर पे इल्म सर्फ़ पढ़ने से जो लफ्ज़ का सही माना समझ में आता है ना, वो इल्म सर्फ़ के बग़ैर और ग्रामर के बग़ैर नहीं समझ आता। और इससे फिर ये कुरान करीम का तर्जुमा तफ़सीर करना बहुत आसान हो जाता है, बहुत दिलचस्प हो जाता है। चलें बहरहाल थोड़ी-सी तवज्जो मैंने दिलानी थी, मैंने दिलाई है। तो माशाल्लाह आप लोग आजकल दोबारा चीज़ें हल कर रहे हैं, तो इसको और आपका बाकायदा चल भी रहा है इजरा की क्लास, वहाँ से भी आप ये चीज़ें सीखें तो इंशाल्लाह अल्लाह करे आपको फ़ायदा होगा बहुत ज़्यादा। इसी तरह हल करते रहें। मैं सिर्फ ये तवज्जो दिलानी थी, जो मैं ये हल करके भेजता हूँ वो मैं जिसके जवाब में भेजता हूँ वो भी देखें उसको बतौर बगौर, और बाकी लोग भी चलें अगर अपने सीगे नहीं हल करते वो, तो कम से कम जो सीगे मैंने हल करके भेजे हैं या किसी दूसरे ने हल करके भेजे हैं उन्हीं पर गौर कर लें, उससे भी बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो बहरहाल फिर ये चीज़ें दोबारा पता नहीं मौका मिलता है कि नहीं मिलता। चलें बहरहाल शुरू करते हैं फिर अपना तर्जुमा। अब आपको कम से कम आज से 6 महीने पहले या साल पहले और आज काफ़ी फ़र्क नज़र आता होगा तर्जुमा करने में, सीगों को समझने में, रूट निकालने में। क्या ख्याल है? जी बिल्कुल। बल्कि इस सेमेस्टर में काफ़ी बेहतरी आ रही है। इस सेमेस्टर के शुरू में तो बिल्कुल ही समझ नहीं आता था, क्योंकि जी
میں درمیان میں گیپ کتنا ایکسپوز ہوتا ہے. جی جی چلیں اللہ سیریل خیر حل کرے. کرنے میں مزہ آتا ہے. اور جی اس طرح سے جب تفسیر یعنی کہ جیسے آپ بتایا نا کہ اس کو زیادہ مزہ آتا ہے تفسیر کرنے میں نا جی کہ جی ہمیں اسے پوری سمجھ لگ رہی ہوتی ہے. پہلے تو صرف ایک لفظی ترجمہ سمجھے یاد کیا ہوا تھا کہ سمجھے جی جی رٹا مارا ہوا تھا جی جی تو وہ اب بہت اچھی سمجھ آ رہی ہے. دیکھیے یہ مزید بھی بہتر ہو سکتی ہے. اصل میں میں اکثر کہتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں ایسا ہی ہے. اصل میں ٹیچر پڑھاتا رہتا ہے, اسٹوڈنٹ جتنا سوال کریں تو ٹیچر سمجھتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا فلاں فلاں چیز پہ غور کر رہے ہیں, پھر وہ اس کو زیادہ دلچسپی سے بتاتا ہے. تو اگر اسٹوڈنٹس کی دلچسپی دیکھتا ہے اور اگر دلچسپی کم ہو جائے نا تو وہ کئی دفعہ ٹیچر کی دلچسپی بھی اتنی نہیں رہتی. اگر وہ اس کو یہ پتہ ہو نا, میں کافی دیر سے پڑھنے پڑھانے سے تعلق ہے, مجھے پتہ ہو نا میری کلاس میں کوئی 2 یا 3 لوگ ہیں جو میری بعض باتوں کو بطور خاص سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور سوال بھی کرتے ہیں, تو کئی دفعہ 30 لوگ 50 لوگوں کی کلاس میں انہیں 2-3 لوگوں کو فوکس کر کے بندہ پڑھاتا ہے, جو ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ لوگ غور سے سنتے ہیں اور فائدہ اٹھا رہے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کلاس میں کوئی ایک ہی بندہ ہوتا ہے جو غور سے ایک چیز کو سنتا ہوتا ہے, تو بندہ کئی دفعہ وہ اس ایک شخص کو فوکس کرتے ہوئے بندہ پڑھاتا ہے. اور کئی دفعہ کلاس میں وہ نہ آئے تو کلاس پڑھانے میں وہ دلچسپی نہیں ہوتی, کیونکہ یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا. انسان پڑھاتا ہے تو انسان کم از کم ذہن لگا کے پڑھاتا ہے, اور وہ کئی چیزیں بعض دفعہ آپ دیکھیے ہم ایک آیت پہ اتنا ٹائم لگ جاتا ہے, ایک آیت ہی بعض دفعہ مکمل نہیں ہو پاتی, اس میں سے اب کچھ نہ کچھ ہم سیکھنا چاہتے ہیں نا. تو اگر مجھے پتہ ہو کہ میں کوئی چیز بتانا چاہتا ہوں, کسی چیز پہ میں فوکس کر رہا ہوں, اسٹریس کر رہا ہوں, اور اگر میں سمجھوں آگے کوئی بندہ جو ہے نا وہ نہیں سمجھے گا یا وہ بات سنی انسنی کر دے گا, میری دلچسپی آہستہ آہستہ کم ہوتی جائے گی. تو بہرحال اسٹوڈنٹس ہی جو ہے نا وہ ٹیچر کی ایک اپنی محنت بھی ہوتی ہے, اور پھر اسٹوڈنٹ ٹیچر کو لے کے چلتے ہیں. چلیں بہرحال شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. اور اس دن وہ ندا لگائے گا انہیں, اس دن وہ آواز لگائے گا انہیں, یعنی اللہ تعالیٰ انہیں, مشرکین کی بات ہو رہی ہے. تو کہے گا اللہ رب العالمین, أَيْنَ شُرَكَائِي, کہاں ہیں میرے شریک, الذین, وہ لوگ, کنتم تزعمون, تم تھے جنہیں تزعمون, گمان کرتے. تو اللہ قیامت کے دن ندا لگائیں گے اور اللہ فرمائیں گے کہاں ہیں میرے شریک جن کو تم گمان کیا کرتے تھے. تو یہ 3 دفعہ یہ آیت کریمہ آئی ہے اس ایک رکوع میں. پیچھے آیت نمبر 62 میں بھی وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. یہ آیت نمبر 62 جو پیچھے ہم نے پڑھی, اور یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں 74, یہ بالکل ایک جیسی آیت ہے کہ اللہ قیامت کے دن انہیں آواز لگائیں گے, اللہ ان سے پوچھیں گے میرے شریک کہاں ہیں. 2 دفعہ توحید کے بارے میں اللہ سوال کریں گے, اور شرک کے بارے میں, تم جو شرک کرتے رہے تمہارے شریک کہاں ہیں. تو یہ ڈانٹ ڈپٹ کا ایک انداز ہے اور بڑی سختی اللہ کی طرف سے شرک کے بارے میں. اور ایک دفعہ یہ آیت پیچھے ہم نے پڑھی ہے, آیت نمبر 65, وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ. اللہ رسالت کے بارے میں سوال کریں گے, رسولوں کے بارے میں سوال کریں گے, تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا. تو پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ یہی آیت لائے اور پھر دوبارہ توحید کی بات کی, جس سے پتہ لگا توحید کا مسئلہ اور رسالت کا مسئلہ کتنا اہم ہے. دوبارہ پھر تیسری مرتبہ یہ آیت آئی اور تیسری مرتبہ بھی توحید کے بارے میں آئی. تو 2 دفعہ توحید کے بارے میں ایک ہی رکوع میں اللہ نے فرمایا اللہ قیامت کے دن سوال کریں گے, اور ایک دفعہ رسالت کے بارے میں, جس سے پتہ لگتا ہے کہ سب سے پہلے توحید ہے, اول و آخر توحید ہے اور رسالت ہے, اور ان کے بارے میں بنیادی طور پہ سوال ہوگا. رسالت کے اندر وہی خود بخود آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. جب رسالت کی بات ہوتی ہے تو رسالت وہ تو ایک رسول ہوتا ہے, اصل تو یعنی رسول تو لانے والا ہوتا ہے نا, اصل تو وہ وہی ہوتی ہے جو رسول پر ہوتی ہے کتاب کی صورت میں یا سنت کی صورت میں. تو یہی سوال ہے کہ تمہارا رب کون ہے, اور وہ رب ہی خالق ارض و سما ہے, اور وہ رب عبادت صرف اس کی ہوگی, کسی اور کی نہیں ہوگی. اس کی ساری صفات اسی کے ساتھ خاص ہیں, وہ صفات کسی اور کو نہ دی جائیں. یہ توحید کا معاملہ ہے. اور پھر رسالت کا مسئلہ ہے, نبی کا اور وحی کا معاملہ ہے.
یہی بنیادی سوال جو قبر میں بھی ہونے ہیں، اور یہی سوال بنیادی جو قیامت کے دن ہونے ہیں۔ قبر میں 3 سوال ہونے ہیں، آپ کو پتہ ہے، اللہ کے بارے میں، ادھر حقیقت صرف ایک سادہ سا سوال نہیں ہے تمہارا رب کون ہے، وہ اس میں رب کی بات بھی ہے، اور وہ اللہ کے بارے میں جو ہمارا پورا عقیدہ ہونا چاہیے، ایمان باللہ، وہ سارا اس کے اندر آ جاتا ہے، جس میں توحید بھی آتی ہے، اللہ کی عظمت اور شان بھی آتی ہے، اور اللہ کی صفات اور اللہ کے اوامر اور نواہی کے بارے میں جو کچھ کتاب و سنت میں موجود ہے، اللہ کا حکم ماننا اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرنا، یہ سب چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ تمہارا رب کون ہے، اور پھر تمہارا نبی کون ہے، من نبیوں کا، اس کے اندر رسالت کی بات آ گئی، اور ما دینوں کا، وہ وہی ہے جو اس نبی پر اتری قرآن کی صورت میں، حدیث کی صورت میں، اور وہ اسلام ہے۔ تمہارا دین کیا ہے؟ اسلام۔ تو یہی اللہ رسول اسلام کے بارے میں سوال ہے، اللہ رسول کے بارے میں سوال ہوا بنیادی، اور یہاں بھی سوال وہی ہے، توحید کا سوال اللہ کے بارے میں، اللہ کی عظمت، اللہ کی شان کے بارے میں، اور یہ شان اور عظمت اللہ وحدہ لا شریک کی ہے، اس میں کوئی اور شریک نہیں ہے، جس کو شریک کیا جائے گا تو شرک ہو جائے گا، اور اسی پر اللہ یہاں غضبناک ہے۔ اور پھر دوسرا سوال وہ رسالت کے بارے میں ہے۔ تو پھر سوال ہوا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اس دن اللہ ندا لگائیں گے انہیں، اور اللہ فرمائیں گے کہاں ہیں میرے شریک جن کو تم گمان کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کو کتنا غصہ ہے ان لوگوں پر جو اللہ کے شریک بناتے ہیں، اور کتنی اللہ کو اس سے یعنی غصہ آتا ہے، اور کتنی تکلیف ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، ہم کھینچ لیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، پھر ہم کہیں گے لاؤ اپنی دلیل، فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، پس وہ جان لیں گے کہ بے شک حق اللہ کے لیے ہے، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو جائے گا ان سے جو وہ افترا کیا کرتے تھے۔ اچھا، اب اللہ سوال کر رہے ہیں دوبارہ تیسری مرتبہ، اللہ فرما رہے ہیں قیامت کے دن اللہ دوبارہ ان کو ندا لگائیں گے، اور اللہ کہیں گے کہاں ہے میرے شریک جن کو تم پکارتے تھے۔ اب آگے ان کا رسپانس کیا ہوگا؟ اللہ نے ان کا رسپانس سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے، ہم سوال کریں گے کہ اللہ ندا لگائیں گے کہاں ہے میرے شریک، اور ساتھ ہی اللہ کیا کریں گے، اب سامنے سارے انسان ہوں گے، تو اللہ ہر امت میں ایک گواہ نکال لیں گے۔ وہ گواہ کون ہوگا؟ اللہ کا نبی۔ جب اللہ توحید کے بارے میں بات کریں گے اور شرک کے اوپر اسے کہیں گے تم شرک کرتے رہے، تو وہ شریک بتاؤ آج جو تمہیں اللہ کے غضب سے بچا سکیں، تو ساتھ ہی اللہ ہر امت میں سے ایک گواہ بھی نکال لیں گے، رسول کو بھی ایک الگ کھڑا کر لیں گے، گویا کہ رسول کے حق کی بات بھی ساتھ آ گئی، توحید شرک کا مسئلہ آیا اور رسول کی بات بھی آ گئی۔ پھر اب اللہ مخاطب ہوں گے کن سے؟ مجرموں سے، ہر امت کے مجرموں سے پھر اللہ مخاطب ہوں گے، رسول کو الگ کھڑا کریں گے، اور پھر اللہ دوبارہ مخاطب ہوں گے، مخاطب ہو کر کیا کہیں گے، فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، پھر ہم کہیں گے لاؤ اپنی دلیل۔ کون سی دلیل؟ اسی توحید شرک میں جو تم نے گڑبڑ کی، تم نے اللہ کے ساتھ جو لوگوں کو شریک بنایا، اب اس کی دلیل بتاؤ۔ اور پھر رسول کو الگ کرنے کا کیا مطلب ہے کہ رسول کے بارے میں جو تم نے حق تلفی کی، جو تم نے رسول کی بات نہ مانی، جو تم رسول کی نافرمانی کرتے رہے، رسول کی رسالت پر شک کیا، رسول جو وحی لائے اس وحی کے پر شک کیا، اپنے دلائل تو بتاؤ آج، تمہارے وہ کیا مضبوط دلائل تھے جن کی بنا پر تم نے توحید میں شبہات پیدا کیے، شرک میں مبتلا ہو گئے، اور نبیوں کی رسالت کے بارے میں تم شبہات پیدا کر کے تم نے نبیوں کی رسالت کو نہ مانا، نبیوں پر اترنے والی وحی کو نہ مانا، اپنا دلائل آج پیش کرو۔ تو اللہ کہیں گے، ہم کہیں گے لاؤ اپنی دلیل۔ دنیا میں تو تم بڑے دلائل پیش کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہمارے دلائل بڑے مضبوط ہیں، اس لیے کہ دنیا میں ظاہری طور پہ تمہاری وقت تھی، تمہارے پاس اقتدار تھا، تمہارے پاس مال تھا، تم دھکے سے اپنی غلط دلیل دنیا میں پیش کرتے تھے اور منوانے کی کوشش کرتے تھے، دھکے سے جو نہ مانتا تو تم آگے سے تشدد کرتے تھے، سختی کرتے تھے، تم کسی کو بولنے نہیں دیتے تھے دنیا میں۔ آج اپنی دلیل بتاؤ۔ فعالم، تو وہ جان لیں گے، وہ مجرم و بدبخت جان لیں گے ان الحق للہ، کہ حق اللہ کے لیے ہے۔ بات اللہ رسول کی حق تھی دنیا میں بھی، ہم تو گھونسلے سے اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے تھے، وہ جان لیں گے آج ہماری بات نہیں چلنی،
آج ہمارا ڈھکوسلا نہیں چل رہا. وہ سارے جو جابر تھے، سرکش تھے، اللہ قیامت کے دن ساتوں آسمان اپنے دائیں ہاتھ کے گرد لپیٹ لیں گے. اللہ ساتوں زمینیں اپنی مبارک مٹھی میں لے لیں گے. والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. اور اللہ یہ اپنی شان اور اپنی عظمت لوگوں کو دکھا کر پھر اللہ پوچھیں گے آج کہاں ہیں سرکش لوگ، کہاں ہیں جابر لوگ جو دنیا میں سرکشی کرتے تھے، جو تکبر کرتے تھے، جو اپنے غلط دلائل پیش کر کے بڑا مضبوط دلائل سمجھتے تھے ان کے، اور دھکے سے ان دلائل کو منوانے کی کوشش کرتے تھے. اللہ کہیں گے کہاں ہیں سرکش لوگ، کہاں ہیں جابر لوگ، کسی کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. پھر اللہ کہیں گے آج اپنی دلیل بتاؤ. دنیا میں تو بڑے دھڑلے سے اپنے غلط دلائل پیش کرتے تھے. اللہ کہیں گے آج اپنی دلیل بتاؤ. دلائل تو ہے ہی نہیں، وہ تو خبریں ہیں، وہ تو الٹے سیدھے ظن و تخمین کے دلائل ہیں، دلائل تو ہے ہی نہیں وہ. تو اللہ فرمائیں گے کہ اپنی دلیل لاؤ، اور پھر اللہ خود ہی فرمائیں گے کہ دلیل تو آئی کوئی نہیں. اب ان کو پتہ لگ جائے گا، وہ جان لیں گے کہ حق تو اللہ کے لیے تھا، باتیں تو دین کی صحیح تھیں، باتیں تو قرآن کی ٹھیک تھیں، باتیں تو رسول کی ٹھیک تھیں. وضل عنہم ما کانوا یفترون. اور گم ہو جائے گا ان سے جو وہ افترا کیا کرتے تھے، جو وہ جھوٹ باندھتے تھے، جھوٹے دلائل جو پیش کرتے تھے، جو شبہات پیدا کرتے تھے. وہ شبہات کے پیچھے کوئی ٹھوس بنیاد نہیں تھی، اور اس بات کا کفار کو دنیا میں پتہ تھا، لیکن وہ اپنی بات کو غلط ماننے کو تیار نہیں تھے. دنیا میں وہ جو دھوکہ تھا ان کو اپنے اقتدار کا، اپنے مال کا اور اپنے جتھے کا. ہم تو بہت تعداد میں ہیں، نحن جمیع منتصر، ہم تو اتنا بڑا لشکر ہیں، ہمیں شکست کون دے سکتا ہے. لیکن قیامت کے دن ہر چیز ہوا ہو جائے گی. کہ جو سارے جھوٹ گھڑے تھے انہیں، وہ سارے گم ہو جائیں گے ان سے، اور حق واضح ہو جائے گا. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم. بے شک قارون تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے. فبغى علیہم، تو اس نے زیادتی کی، بغاوت کی، علیہم ان پر. قارون ایک شخص ہے بڑا ظالم، بڑا بدبخت، بڑا گمراہ. اللہ تعالیٰ جب برے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، خاص طور پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصے میں، تو وہاں ایک فرعون کا ذکر ہوتا ہے، اور ایک حامان کا ذکر ہوتا ہے، اور ایک قارون کا ذکر ہوتا ہے. بدبخت لوگوں میں، کفر کے اماموں میں. اگرچہ اور لوگوں کا بھی ذکر ہے قرآن کریم میں، بڑے بڑے سرکش لوگوں میں، جن میں نمرود ہے، جن میں شداد ہے، ابی بن خلف ہے، یا اس قسم کے لوگ ہیں، ابو جہل وغیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. لیکن حضرت موسیٰ اور فرعون کے قصے میں زیادہ تر جن بڑے بڑے لوگوں کا ذکر ملتا ہے، جو بڑے بڑے کفر کے امام ہیں، وہ فرعون، حامان اور قارون. تو اب قارون کا اللہ یہاں تذکرہ فرما رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں قارون حضرت موسیٰ کی قوم سے تھا، یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا. کہا جاتا تھا موسیٰ کا رشتہ دار بھی تھا، رشتے میں اس کا کزن تھا، واللہ عالم. بہرحال بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن بہت مالدار تھا. اب اپنے مال و دولت کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہوا، اور فتنے میں مبتلا ہو کر اپنی ہی قوم کے خلاف ہو گیا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گیا. تو یہ اللہ نے تجھ پر انعام کیا ہے، اللہ نے تجھے اتنی نعمت کی، اتنی دولت دی، تو اللہ کا شکر گزار بن. اس شکر گزار بننے کی وجہ اللہ کا مخالف ہو گیا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مخالف ہو گیا، حالانکہ وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، وہی قوم جس پر ظلم زیادتی کرتا تھا فرعون اور سارے مصری. تو اپنی ہی قوم کے وہ خلاف ہو گیا دنیاوی مفادات کے لیے. اب وہ اپنے مال و دولت کی وجہ سے وہ فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، تو اب ان کو وہ راضی کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا، اور اس چکر میں اپنی ہی قوم کے خلاف وہ ہو جاتا تھا، حضرت موسیٰ کے خلاف ہو جاتا تھا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، تو اس نے زیادتی کی ان پر. کن پر؟ بنی اسرائیل پر، اپنی قوم پر. اپنی قوم کا ہمدرد بننے کی بجائے بھئی جو مظلوم ہے اس کی حمایت ہونی چاہیے، اور جب خاص طور پہ اس کی قوم، وہ قوم بھی اسی کی ہو، پھر تو زیادہ حق بنتا ہے. تو وہ بجائے اس کے کہ اپنی قوم کی حمایت کرتا، جو جائز حمایت تھی، غلط حمایت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ تو غلط حمایت کی بات ہی نہیں کرتے، جائز حمایت تھی. وہ مظلوم تھے، ان پہ ظلم ہوتا تھا، اور پھر قارون اس قوم میں سے تھا.
لیکن اس نے اپنی ہی قوم کے خلاف بغاوت کی، اپنی ہی قوم کے خلاف زیادتیاں کی، اس نے فرعون کے ساتھ مل گیا۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اور ہم نے دیا اس کو من الکنوز خزانوں میں سے، ما اتنا کہ جو، ان مفاتحہ کہ بے شک اس کی چابیاں ہی، لتنوء البتہ جھکا دیتی تھیں، بالعصبتی ایک مضبوط جماعت کو، ایک جماعت کو عصبہ کہتے ہیں، جماعت کو طاقتور جماعت کو عصبہ کہتے ہیں، اولی القوہ طاقت والی، یعنی قارون کو اللہ نے اتنا دیا۔ قارون تو آج کل ایک ضرب المثل بھی بنا ہوا ہے، قارون کا خزانہ لگ گیا تیرے ہاتھ میں، ہم کہتے ہیں تو قارون بہت مالدار تھا، اللہ کی طرف سے انعام تھا، لیکن یہ انعام اس کے لیے عذاب بن گیا۔ آزمائش ہوتی ہے، ایک بندہ آزمائش پہ پورا اتر آئے، شکر کرے اللہ کی نعمت پہ، تو یہ پھر اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایک بندے کے پاس اللہ کی نعمت آئے، اقتدار کی صورت میں، مال کی صورت میں، حسن یا دیگر صلاحیتوں کی صورت میں، اگر ایک بندہ شکر ادا نہیں کرتا تو یہ اللہ کا عذاب بن جاتی ہیں، یہ چیزیں، یہ نعمتیں پھر نعمتیں نہیں ہوتی، پھر یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ بہرحال تو ظاہری طور پر یہ جو اللہ کی نعمتیں تھیں، اتنا اللہ کی طرف سے مال تھا، اللہ فرماتے ہیں، اور یہ بڑی عجیب مثال ہے کہ اتنے خزانے تھے کہ ان خزانوں کے کمروں کی چابیاں اتنی زیادہ اور اتنی بھاری تھیں کہ غلاموں کی ایک بڑی مضبوط جماعت ان چابیوں کو اٹھا نہیں سکتی تھی۔ تصور کریں، چابی بڑی تو نہیں ہوتی، چابی تو چھوٹی ہوتی ہے، یعنی وہ خزانوں سے بھرے ہوئے، ہیرے جواہرات سے اور خزانوں سے بھرے ہوئے کمرے اتنے زیادہ تھے، اور ان کمروں کی چابیاں اتنی زیادہ تھیں، ہر کمرے کی ایک چابی ہوگی، تو ان کمروں کی چابیاں اتنی بھاری تھیں، ایک انسان نہیں، ایک پوری جماعت غلاموں کی، وہ چابیاں ان غلاموں کی جماعت سے اٹھائی نہیں جاتی تھی۔ یہ مطلب ہے لتنوء بالعصبہ، نا ینوء کا کیا مطلب ہے، اور لام ہے، لام زور دینے کے لیے آتا ہے، البتہ جھکا دیتی تھی وہ چابیاں، یعنی چابیوں کا وزن، ہر کمرے کی ایک چابی آپ لے لیں تو کمرے اتنے تھے ہیرے جواہرات کے اور خزانوں سے بھرے ہوئے کہ ان کمروں کی چابیاں غلاموں کی ایک جماعت نہ اٹھا سکتے تھے، غلاموں کی ایک جماعت کو جھکا دیتی تھی، جھکنے پر مجبور کر دیتی تھی، اتنا مال تھا اس کے پاس۔ اذ قال له قومه لا تفرح، جب کہا اس کو اس کی قوم نے کہ تو اترا نہیں، لا تفرح، فرح یفرح، فرح یفرح کا اصل معنی تو ہوتا ہے خوش ہونا، لیکن یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو اس کی قوم نے کہا کہ تو خوش نہ ہو، خوش ہونا تو کوئی قابل مذمت چیز نہیں ہے، تو یہاں لا تفرح کا مطلب ہے اترانا، تکبر کرنا، غرور کرنا۔ جب اس کو اس کی قوم نے کہا کہ تو اترا نہیں، یعنی ایسی خوشی کہ انسان اتنا خوش ہو اور انسان اتنا لہو و لعب میں اور خوشی اور کھیل کود میں مبتلا ہو جائے کہ تکبر کی حد تک پہنچ جائے، تو یہاں فخر اور غرور مراد ہے۔ تو اس کو اس کی قوم نے کہا کہ تو اترا نہیں، غرور نہ کر اپنے مال و دولت پر، ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے اترانے والوں کو۔ یہاں عام خوشی مراد نہیں ہے، عام خوشی تو جائز ہے، یہاں ایسی خوشی مراد ہے کہ جو اپنے حد سے بڑھ جائے، یعنی غرور اور تکبر مراد ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں یہاں لا تفرح بخل کے معنی میں، لیکن بہرحال زیادہ تر مفسرین نے اس کا معنی غرور کیا ہے، تکبر کیا ہے۔ جب اس کو اس کی قوم نے کہا کہ تو تکبر نہ کر، بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو، فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ وابتغی، یہ اس کو اس کی قوم نے کہا، اس کی قوم نے کیسے کہا؟ بنی اسرائیل نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات، حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے یہ کہتے تھے، حضرت موسیٰ بھی اسی کے قوم میں سے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سن کر اس کی قوم والے بھی اسے کہتے تھے کہ تمہیں فرعون کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، تمہیں ہمارا ساتھ دینا چاہیے، اور تمہیں اپنے مال و دولت میں فخر نہیں کرنا چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے۔ یہ باتیں ان کی قوم قارون کو کرتی تھی، تو یہ صحیح باتیں تھیں حضرت موسیٰ سے سن کر جو اس کی قوم قارون سے کہتی تھی۔
وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور تو تلاش کر اس میں جو دیا تجھے اللہ نے آخرت کا گھر، یعنی جو اللہ نے تجھے دیا ہے، یعنی جو تجھے اللہ نے مال و دولت دی ہے، تو اس میں کیا تلاش کر، تو اس مال و دولت کو یہاں خرچ کر، یہاں خرچ کر، غلط جگہوں پہ خرچ کر، اسراف کر نہیں، تو اس مال سے آخرت کا گھر تلاش کر، اس اللہ کی دی ہوئی نعمت سے کیا تلاش کر، آخرت کا گھر۔ آخرت کا گھر کا کیا مطلب، یعنی آخرت بہتر کرنے کے لیے اس اللہ کی نعمت کو استعمال کر۔ نعمت کا حق بھی یہ ہے، اللہ کسی کو کوئی نعمت دے، کوئی انعام دے، تو اس نعمت کو اللہ کی راہ میں استعمال ہونا چاہیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ وابتغی فیما آتاک اللہ، اور تو تلاش کر اس میں جو تجھے اللہ نے دیا، یعنی مال و دولت، تو اس میں کیا تلاش کر، الدار الآخرہ، آخرت کا گھر، یعنی اللہ کی رضا، یعنی دنیا میں تجھے اللہ نے اتنا مال دیا ہے تو اس مال سے تو اپنی آخرت بہتر بنانے کی کوشش کر، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق اس کو استعمال کر۔ تو یہ لوگوں کی باتیں نہیں تھیں، یہ اس کی قوم اسے نصیحت کرتی تھی، یعنی یہ گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھیں۔ یہ صحیح باتیں ہیں ساری جو اس کی قوم اس کو سمجھا رہی ہے۔ جب اس کو اس کی قوم نے کہا تو فخر نہ کر، اللہ فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، اور کیا کہا اس کی قوم نے اس کو، اس کی قوم نے اسے کہا کہ جو تجھے اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں، مال و دولت دیا ہے، تو اس نعمتوں سے اللہ کی رضا تلاش کر، اپنی آخرت بہتر بنا۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور نہ تو بھول، لا تنسا اصل میں تنسا تھا تو لائے نہیں ہے، یہ نہیں ہے، آخر سے یا الف گرا ہوا ہے۔ وَلَا تَنْسَ، نہ تو بھول جا، نصیبک، اپنا حصہ، من الدنیا، دنیا سے۔ کیا مطلب دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، یعنی مراد یہ ہے کہ یہ جو تجھے اللہ نے مال دیا ہے، تجھے اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، تو ان نعمتوں کو آخرت کے لیے استعمال کر، اللہ کا حق پورا کر اس سے۔ لیکن ساتھ ہی کہا کہ اللہ کا حق پورا کرنے کا مطلب، آخرت کے لیے استعمال کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو دنیا میں تو اپنے اوپر استعمال ہی نہ کرے ان نعمتوں کو، نہیں، تو ان نعمتوں کو اپنے اوپر بھی خرچ کر، اپنے بیوی بچوں پر بھی خرچ کر، اپنی دنیا بھی اچھی بنا۔ اللہ کو، کسی کو اپنی دنیا اچھی بنانے میں اللہ کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے، بشرطے کہ وہ بندہ آخرت بھی بنائے۔ یعنی کیا مراد ہوا، مراد یہ ہوا کہ جو اللہ نے تجھے نعمت دی، مال دیا ہے، اس مال سے اللہ کا حق بھی ادا کر، اور اللہ کا حق ادا کرتے کرتے اپنے نفس کا حق نہ بھول جانا، اپنی دنیا، اپنے نفس کا حق، اپنے بیوی بچے، ان کو بھی خرچ کر۔ اللہ یہ نہیں کہتے کہ اپنا منہ کا لقمہ نکال کر تو دوسروں کو دے دے، اپنے بیوی بچوں کا حق پورا نہ کر دوسروں کو دے دے، اور اللہ کہتے ہیں اپنا بھی حق پورا کرو، اپنی دنیا بھی بناؤ اور آخرت بھی بناؤ۔ دیکھیے ہمارا دین کتنا فطری دین ہے، یہ نہیں کہتا کہ آخرت بناؤ دنیا چھوڑ دو، دنیا سے کنارے کشی کر، نہیں، اصل آخرت ہمارا مطمع نظر ہونا چاہیے، اور دنیا میں رہنا ہے تو اصل اللہ کا حق ہے، اپنا حق، جسم کا حق بھی تو ہوتا ہے۔ اگر ایک شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ تہجد پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو بھائی اگر تو اللہ کے حق کے لیے نماز پڑھتا ہے تو تیرے اوپر تیرے جسم کا بھی تو حق ہے، تیرے بیوی بچوں کا بھی تو حق ہے۔ بعض لوگ زیادہ غلو کرتے ہیں نیکی کرنے میں، تو اس کی بھی مذمت ہے۔ اگر ایک بندہ کہ میں پوری رات جاگنا ہے تو تیرے جسم کا بھی تجھ پہ حق ہے۔ تو یہ مراد ہے واللہ عالم کہ جو تجھے اللہ نے مال دیا ہے تو اس مال میں اللہ کا حق تلاش کر، آخرت تلاش کر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس مال کو خرچ کر، اور اپنی دنیا بھی نہ بھول، اپنے دنیاوی فائدے بھی ساتھ ساتھ پورے کر، اپنے جسم کا حق بھی، بیوی بچوں کا حق بھی۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور نیکی کر جیسے اللہ نے تجھے نیکی کی۔ جب اللہ نے احسان کیا نا، اللہ نے تجھے دیا ہے، جب اللہ نے دیا ہے تو تو بھی اس نیکی کے جواب میں نیکی کر، تو بھی آگے دے۔ اگر تجھے اللہ نے دیا ہے تو آگے دے گا، اللہ مزید دے گا۔ لیکن اگر تو اللہ کے احسان کے جواب میں تو احسان نہیں کرے گا، تو بخل کرے گا، اللہ بھی پھر روکنا شروع کر دیں گے۔ وہی بات ہے جو سورہ ابراہیم میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارے رب نے اعلان کیا اگر تم شکر کرو گے تو مزید بھی دوں گا۔
وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نہ شکری کرو گے تو اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے، پھر یہ پہلی نعمتیں بھی چھین لوں گا اور پھر عذاب ہوگا۔ تو وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اس طرح احسان کر۔ کتنی فطری اور کتنی سادہ سی بات ہے، سمجھ آنے والے کہ تجھ پر اللہ نے احسان کیے، تو بھی آگے احسان کر، اللہ مزید احسانات کریں گے۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور نہ تو تلاش کر فساد زمین میں۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ زمین میں فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ چلیں اتنا ہی کافی ہے، ٹائم اوپر ہو گیا کافی، اسی پر بس کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ آئندہ۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔